الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ واقعات کے تعلق سے حدیث نمبر 3622 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں کھجوروں کے باغات ہیں۔ یعنی اپنے واقعہ بیان کرتے مجھے خواب نظر آیا، اور اس خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں مکہ چھوڑ دیا ہوں، ہجرت کر گیا ہوں اور ایسی جگہ چلا گیا جہاں کھجور بہت زیادہ ہے۔ تو ایک بات یہ دھیان رہے کہ انبیاء کا خواب یہ برحق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہوتا ہے کچھ چیزیں کبھی اس میں چھپی ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بعد میں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ خواب دیکھا، فَذَابَ وَالِي إِلَىٰ أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ حَجْرٌ۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں تو مجھے لگا کہ ایسی جگہ جاؤں گا جہاں باغات زیادہ ہوں گے، تو میرا دماغ یمامہ اور حجر کی طرف گیا۔ یعنی دو ایسی بستیاں تھیں جہاں باغ زیادہ تھے، یمامہ اور حجر۔ تو میرے دماغ میں آیا کہ مجھے مکہ چھوڑ کر یمامہ یا حجر جانا پڑے گا۔ تو کہہ رہے کیونکہ باغات وہاں تھے، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، لیکن وہ شہر مدینہ نکلا جس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یعنی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کے مدینہ آئے جس کا پورا نام یثرب ہے۔ وہ تو آپ جب مدینہ آئے تو مدینہ النبی اس کا نام رکھا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے۔ مدینہ مانے کیا؟ شہر۔ تو نبی کا یہ شہر ہے، پہلے یثرب تھا۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا اور مجھے لگا کہ یمامہ یا حجر جانا پڑے گا، لیکن جو ہوا وہ یہ کہ میں مدینہ کی طرف آ گیا، اور یہاں بھی باغات تھی لیکن دماغ میں وہ کام نہیں کیا۔ وَرَأَيْتُ فِي الرُّؤْيَا هَٰذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا۔ دوسری بات آپ بیان کرتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے تلوار کو ایسے ہلایا۔ عربوں کی شان کی عرب کے پاس تلوار ہوا کرتی، حالات ایسے تھے۔ تو کہہ رہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں نے تلوار کو ایسے ہلایا زور سے۔ فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، تو کیا ہوا اس تلوار میں سے بیچ کا حصہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا۔ جب میں نے تلوار ہلایا تو تلوار کا وہ بیچ میں تھوڑا سا حصہ ٹوٹ گیا۔ خواب ہے۔ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، کہہ رہی اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ جو مومنوں کو غزوہ احد میں پہنچی۔ غزوہ احد یعنی پہلی جو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی وہ غزوہ بدر ہے، جس میں مسلمانوں کا زبردست کامیابی ہوئی۔ دوسری جو جنگ ہوئی وہ غزوہ احد، جو مکہ والوں نے بدر کے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے لڑی تھی، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں سے تھوڑی چوک ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہو گیا۔ تو کہہ رہے یہ جو میں نے خواب دیکھا کہ میری تلوار میں تھوڑا سا کہیں ٹوٹ گیا، اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو نقصان ہو گئے، دنیاوی طور پر اور نقصان ہو گئے، اور باقی اخروی طور پر کوئی نقصان نہیں۔ بھائی جس کو شہادت کا درجہ مل گیا اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی۔ ہمارے مسائل ہیں، ہم کیا اصل میں دنیا کو ہم نے آخرت سمجھ رکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری سہولت، ساری آسانیاں، ساری عیش یہی ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو اور موت بھی نہ آئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل ایمان کی اصل کامیابی ہے آخرت میں جنت کا پا جانا۔ بس دنیا میں موت آ جائے، بیماری آ جائے، گھر کا خاتمہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اگر جنت مل گئی۔ کیوں؟ دنیا یہ مسافر خانہ ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا۔ اصل کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صحابہ اکرام کا جو مزاج تھا وہ یہی تھا کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت بن جانی چاہیے۔ اسی لیے ان کے یہاں
جب اس طرح کا موقع ملتا کہ بھائی خرچ کرنے کا موقع ہو، ثواب لینے کا موقع ہو، میدان جہاد میں جانے کا موقع ہو، تو بھی وہ بچ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سارے وہ راستے جو ہماری آخرت بنا دیں گے۔ تو غزوہ احد میں جو تکلیف ہوئی مسلمانوں کو، تو کہیں اس خواب میں وہی اشارہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم حزستہ بأخرى، کہہ رہے ہیں پھر اسی خواب میں نے اپنی تلوار کو دوبارہ ہلایا، فعاد احسن ما کان، تو تلوار پہلے جس حالت میں تھی اس سے اور اچھی ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ جو تلوار اچھی ہو گئی اس سے اشارہ تھا کہ ایک وہ دن آئے گا جس سے مکہ فتح ہو جائے گا اور مسلمان سارے اکٹھا ہو جائیں گے۔ تلوار ٹھیک ہو گئی، اشارہ مل گیا کہ مکہ فتح ہوگا، اور دنیاوی طور پر اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کام تھا۔ گویا مکہ کا فتح ہونا یہ اسلام کے راستے میں سد باب بنا ہوا تھا۔ عرب کا ایک بھاری طبقہ تھا جس کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی کہ دیکھتے ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جیسے مکہ فتح ہو گیا پھر آپ دیکھیں گے دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آج کہیں سے کوئی قافلہ آیا، آج کہیں سے کوئی وفد آیا، مسلمان ہونے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو اشارہ مجھے ملا کہ تلوار پہلے سے اچھی ہوگی، اس کا مطلب مکہ فتح ہو گیا، وہی تھا، اور مسلمان اکٹھا ہو گئے۔ پہلے بکھرے تھے، حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اب آزاد ہو گئے۔ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَكْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ، اور میں نے اس خواب میں گائے بھی دیکھا اور اللہ جو کرتا ہوا اچھا کرتا، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ فَإِذَا هُوَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، تو جو ہم نے گائے دیکھی تو گائے کا مطلب تھا کہ وہ مومنین جو غزوہ احد کے اندر شہید کر دیے گئے، ان کی بھی یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ بھائی شہادت کا پا جانا یہ اخروی طور پر بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو یہ احساس کمپنی کے شکار مبتلا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، وہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اور عموماً اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ بغیر امتحان لیے اللہ اپنے نیک بندوں میں شمار نہیں کرے گا، شامل نہیں کرے گا۔ تو آزمائش تو ہوگی، امتحان تو لیا جائے گا۔ تو ایسا ہوا، کہہ رہے وہاں بیچارے صحیح ہو گئے۔ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ، اور وہ خیر سے مراد جو اللہ رب العالمین نے ہمیں غزوہ بدر کے بعد سچائی کا بدلہ اور بھلائی دیا۔ کہہ رہے جو خیر کی بات ہوئی ہے کہ جب غزوہ بدر ہمارے اور کافروں کے درمیان ہوئی تو اس کے بعد ہمارے حالات بہتر ہوئے تھے۔ کیونکہ ہم مدینہ کے اندر آئے تھے اور مشکل کی زندگی گزار رہے تھے، تو مکہ والوں نے سمجھا کہ مدینہ کے اندر جو اسلام کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، ایسا کرتے ہیں اس کو گل کر دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں، کام ہی ختم ہو جائے گا۔ پوری تیاری کے ساتھ آئے، ہمیں بھی مجبوراً نکلنا پڑا مقابلے کے لیے، جبکہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس لڑنے کی کنڈیشن نہیں تھی۔ وہ 1000 کی تعداد تھی، یہاں 300 مسلمان مشکل سے اکٹھا ہوئے تھے، ان کے پاس ہر طرح کی تیاری تھی اس دور کے اعتبار سے۔ مسلمانوں کے پاس کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، سواری ہے، حالات بہت خراب، لیکن پھر بھی اللہ نے غزوہ بدر مسلمانوں کو کامیابی دی۔ اس کے بعد لوگوں کا دماغ کھل گیا، نگاہیں اٹھ گئی کہ بھائی جو ہم سمجھ رکھتے تھے وہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حالات دھیرے دھیرے بنتا چلا گیا، اوپر نیچے ہوئے، کیونکہ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ بھائی غزوہ بدر میں کامیابی ملی، اس کے بعد غزوہ احد پیش آیا، وہاں مسلمانوں کے لیے جھٹکا لگ گیا، لیکن حالات بنتے بگڑتے ایک مکہ فتح ہو گیا، جو سب سے بڑی کامیابی تھی۔ تو ہم ایمان والوں کے لیے اس دنیا میں عبرت ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ کبھی بھی آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی حالات پر ٹکے رہو، ایسے نہیں۔ آپ کی مالداری کبھی کمی ہوگی، اس میں آئے گی، کبھی زیادتی ہوگی، کبھی آپ خوشحال ہوں گے، کبھی آپ تندرست ہوں گے، کبھی آپ صحت مند ہوں گے، کبھی آپ بیمار ہوں گے۔ اور زندگی آپ خود دیکھ لیں نا، آپ کا ایک دور بچپنا ہوتا ہے، ایک جوانی ہوتا ہے، ایک بڑھاپا ہوتی ہے، دنیا سسٹم ہے، اس لیے یہاں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ان تمام حالات میں اپنے آپ کو استقامت یعنی ڈٹے رہنا چاہیے اور آخرت بنانی چاہیے۔
کیونکہ یہی ہم اہل ایمان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔